بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس سے پہلا جو ہمارا لیسن تھا وہ میں نے آپ کو شو کیا ہے، دکھایا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰہِ اموات، جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جان دے دیتے ہیں، ان کو وہ اموات نہ بولو کہ وہ مر گئے۔ ٹھیک ہے، یہ بات جو ہم نے اس لیسن سے پہلے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، دنیا سے تو وہ پردہ کر گئے لیکن اللہ کے پاس وہ خاص لوگوں میں شامل ہیں، وہ زندہ ہیں۔ مطلب وہ ہم چونکہ ابھی دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے چونکہ ہمیں اتنا ہی اللہ نے دیا ہے علم کہ ہمیں کہا، اتنا ہی بتایا کہ وہ پردہ فرما گئے، لیکن وہ خاص بندے ہیں اور وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ یعنی زندگی جو ہے وہ کس طرح کی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ چیزیں اس کے بعد آگے اللہ پاک نے جو فرمایا ہے وہ یعنی اللہ پاک کی تو ہر بات ہی غور و فکر کرنے والی ہے، اور اللہ پاک جس کو سمجھ دیتے ہیں تو وہ پھر تر جاتے ہیں، ان کی زندگی بن جاتی ہے اور آخرت بن جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کے خاص بندے بننے کے لیے اللہ پاک نے آگے کیا بتایا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، میری یلو پینسل کدھر گئی؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہارا امتحان لوں گا، بِشَيْءٍ، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ کس میں سے؟ کس طرح کا امتحان ہوگا؟ من الخوف، تمہارے اوپر خوف، تمہیں کسی بھی چیز کا خوف ہو سکتا ہے۔ پھر اور کیا ہے؟ والجوع، بھوک تمہارے اوپر آ سکتی ہے، تمہیں خوف تمہیں فیل ہو، محسوس ہوگا، تمہیں بھوک آ سکتی ہے اس امتحان میں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جو تمہارا مال و دولت ہے اس میں کمی آ سکتی ہے، نقصان ہو گیا، کوئی تمہاری کشتی ڈوب گئی۔ وَالْأَنفُسِ، اور نفس کہتے ہیں جانوں کو، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہارے مال و جان، اور تمہارے نفس، تمہارے جانیں کیسی؟ تمہاری اپنی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی ماں باپ ہیں، تمہاری اولادیں ہیں، تو مطلب کسی بھی ٹائپ کی۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات اب کیا ہیں؟ جو یہ کسان لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور پھل وغیرہ، ویسے تو ثمر پھلوں کو کہتے ہیں، لیکن جو مطلب کھیتی باڑی کی یا کچھ جو کام کرتے ہیں لوگ اس میں۔ اچھا، اب یہ ان سب چیزوں سے یہ جو امتحان اللہ ہمارا لے رہا ہے، اس میں آگے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان سب چیزوں کے اوپر صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیں۔ بشارت اب کس چیز کی ہے؟ خوشخبری انہیں کس چیز کی ہے؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہے، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، جو صبر کرتے ہیں وہ پھر اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ خود سے غور سے پڑھیں گے نا، مین لفظوں کا جب ترجمہ انسان سمجھ جاتا ہے، پھر وہ ان کو جب جوڑتا ہے باتوں کو، پھر وہ نیچے دیے ہوئے ترجمے کو پہلے پڑھ لیا کریں اچھی طرح سے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ تو خود ہی ترجمہ بنانے لگ گئے ہو۔ پھر آگے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کے بعد الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جب ان کے اوپر یہ مشکلات آتی ہیں
تو یہ وہ لوگ ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ رکنا نا جہاں پہ، تو پھر آخری اعراب نہیں پڑھنے. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، تو وہ یہ کہتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کو عادت بنا لیں. ہم چھوٹی موٹی کوئی ہمارے اوپر مشکل آئے تو ہم حال دعائی مچانے لگ جاتے ہیں، ہائے مر گئے کرنے شروع ہو جاتے ہیں. ہائے میرا لٹ گیا فلانا. توبہ استغفار، یعنی کہہ دیا ہائے میرا لسی کا گلاس گر گیا، ہائے فلانا ہو گیا، میرے گھر میں چوری ہو گئی. کوئی بات نہیں، اللہ اور دے دے گا. تو وہ کیا کہتے ہیں مشکل آنے پر، وہ کیا کہتے ہیں کوئی چیز گم ہو جائے، اسپیشلی نا جب یہ بھی ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے. اوکے، تو وہ جب مشکل آتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ قولو، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو مشکل ہمارے اوپر آئی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. انا للہ و انا، اور ہم نے بھی تو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. و انا الیہ راجعون، رجوع ہونا، راجعون پلٹ کے جانا اللہ کی طرف. تو وہ کافی ہو گئی ہیں باتیں، اچھی طرح میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی. چلیں ابھی اللہ حافظ کرتے ہیں. فی امان اللہ. اور میں نے جو بات یہ کہی تھی کہ جلدی میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو زبر زیر کی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو بس استغفار، اللہ معاف کرنے والا ہے. انسان سے ہو جاتی ہے کوئی خطا. تو آپ تو دیکھ رہے ہیں نا جو پڑھ رہے ہیں، اگر میرے منہ سے کچھ ایسا نکل جائے، کوئی وہاں زبر تھی میں نے زیر کا لفظ کہہ دیا، تو آپ دیکھ لیں، کیونکہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اور اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. یہ انسانوں سے ہو جاتا ہے کہ وہ غور سے دیکھ نہیں رہے ہوتے، بس وہ منہ میں کوئی لفظ پہلے سے فکس ہو گیا، کہیں زبر زیر کا خیال نہیں رہا تو وہ بول دیا. تو آپ اس چیز کو مطلب دیکھ لینا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.